عمران خان جو ہے اس کو ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے کہ تم نے ججوں سے لڑنا ہے, تم نے میڈیا سے لڑنا ہے, تم نے اس سے لڑنا ہے, تم نے اس سے لڑنا ہے. اب اس چکر میں عمران خان جو ہے وہ بجائے کہ ڈکٹیشن لینے سے انکار کرے, وہ اس کو 10 باتیں کہی جاتی تھیں, وہ 8 مان لیتا تھا, 2 نہیں مانتا تھا, اور اس میں وہ بارگیننگ پوزیشن لے کے تو وہ اپنی بھی فرمائشیں پوری کروا دیتا تھا. شہباز شریف کو اندر کرو, زرداری کو اندر کرو, فلانے پہ مقدمہ ڈال دو, فلانے پہ مقدمہ ڈال دو, میر شکیل الرحمان کو اندر کرا دو, یہاں تک کہ خان صاحب کی فرمائش پہ علیم خان صاحب کو گرفتار کیا گیا. اس کی وہ تردید نہیں کریں گے, ان کی فرمائش پہ ان کو گرفتار کیا گیا. جب مجھے یہ پتا چلا کہ اب خان صاحب نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو خود گرفتار کروانا شروع کر دیا ہے, تب میں نے کہا اب گئے وہ خان صاحب, میں نے یہ لکھنا شروع کر دیا. لیکن اب جو اس وقت جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے, تو میں آج کل یہ سوچ رہا ہوں کہ کہیں موجودہ وزیر اعظم کا بھی انجام وہی نہ ہو جو پچھلے وزراء اعظم کا ہوا ہے. تو کون آئے گا آپ کے خیال میں؟ نہیں, ابھی تو میں سوچ رہا ہوں, ابھی میں کنکلوژن پہ نہیں پہنچا. آپ کہتے ہیں یہ عمران خان کا کمال ہے کہ انہوں نے اپنی حکومت کے صرف 3 سالوں میں ہی تبدیلی کا لفظ اتنا بدنام کر دیا کہ اب یہ تانا اور گالی بن چکا ہے. حامد صاحب, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ عمران خان جو بیانیہ بنانے کی کوشش کرتا ہے وہ گالی بن جاتا ہے؟ یہ میں اس وقت کہہ رہا ہوں جب وہ وزیر اعظم تھا, اس زمانے کی بات کر رہا ہوں, اور اس وقت تو یہ گالی بن گیا تھا نا. کیا تبدیل ہوا؟ وجہ کیا تھی؟ میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں نا کہ آپ کو کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی. وہ تو کلیم کرتا ہے کہ اس نے تو بہت زبردست بنیادی تبدیلیاں کیں, اور میں خیبر پختونخوا کی بات اس لیے کر رہا تھا کہ وہاں پہ ان کا وقت زیادہ ہو گیا تھا, 10 سال گزر گئے تھے وہاں پہ, یہاں پہ تو 4 سال گزرے. آپ کو کیا تو جو ان کے چیف منسٹر تھے پرویز خٹک صاحب, عمران خان کے زمانے کے چیف منسٹر تھے پرویز خٹک صاحب, وہ پھر کیوں ان کو چھوڑ کے چلے گئے؟ اور پھر بعد میں عمران خان نے ان کو ڈیفنس منسٹر بنایا, تو پرویز خٹک صاحب کمرہ بند کر کے لاک لگا کے تو میرے سامنے کیوں روتے تھے؟ عمران خان کیا کر رہا ہے؟ نہیں, کیوں روتا تھا؟ وہ روتا تھا کہ یہ عمران خان جو ہے وہ غلط حکومت کر رہا ہے, صحیح نہیں کر رہا. تو میں اس کو پرویز خٹک کے نزدیک اس کی غلطیاں کون سی تھیں جو آپ سے کہہ رہی تھیں؟ اس نے کہا کہ کرپٹ لوگ جو ہیں وہ ان کو بٹھایا ہوا ہے کئی جگہ پہ. تو میں نے کہا اس لیے کرپٹ کہہ رہے ہو کہ تم چیف منسٹر نہیں ہو اور تمہیں اس نے ڈیفنس منسٹر بنایا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ جس دن عمران خان کی حکومت ختم ہوگی تو اس دن تمہیں بتاؤں گا. تو اس دن خٹک صاحب ان کے ساتھ نہیں تھے. کیا عمران خان ہر گرفتار ہونے والے صحافی کے بارے میں آپ سے رابطے میں تھے؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ عرفان صدیقی گرفتار ہوئے تو عمران نے آپ کو پیغام بھجوایا کہ میں نے اس کو گرفتار نہیں کروایا. دیکھیں, عرفان صدیقی صاحب جب گرفتار ہوئے تھے نا, تو مجھے رات کا لیٹ نائٹ کا وقت تھا, تو مجھے جمال ناصر صاحب جو ہیں, ڈاکٹر جمال ناصر صاحب جو بعد میں پنجاب کے وزیر صحت بنے محسن نقوی صاحب کی کیبنٹ میں, وہ بہت ان کے قریبی دوست ہیں عرفان صدیقی صاحب. انہوں نے مجھے کال کی کہ عرفان صدیقی صاحب کو گرفتار کر لیا. تو میں نے ایک ٹویٹ کر دیا. جب میں نے ٹویٹ کر دیا کہ جی عرفان صدیقی صاحب کو غلط گرفتار کیا گیا, تو مجھے نعیم الحق صاحب نے فون کیا. وہ عمران خان صاحب کے پولیٹیکل سیکرٹری تھے. انہوں نے کہا یار خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس بات کا نہیں پتہ. میں نے کہا یار شاید مسعود گرفتار ہوا تو عمران خان کہتا تھا مجھے نہیں پتہ, ٹھیک ہے. اب عرفان صدیقی گرفتار ہوا ہے تو عمران خان کہتا ہے مجھے نہیں پتہ. تو یہ ذرا جو تھی نا ٹائمنگ, یہ آپ غور کریں کہ یہ جون 2019 میں ڈی جی آئی ایس آئی بدلا اور جنرل فیض صاحب ڈی جی آئی ایس آئی بنے, اور عرفان صدیقی صاحب جو ہے وہ جولائی میں ان کو گرفتار کیا گیا. تو ہم نے تانے بانے جوڑے اس کے ساتھ, ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ. تو خان صاحب کا پھر نعیم الحق کے ذریعے مجھے یہ پیغام ملا کہ عرفان صدیقی صاحب کو ہم کل تک رہا کر دیں گے, چھوڑ دیں گے. مجھے نہیں پتا اس کو کس نے گرفتار کیا, لیکن کل وہ رہا ہو جائے گا. میں نے کہا کل تو اتوار ہے, اتوار کے دن وہ کیسے رہا ہوگا؟ لیکن اتوار کے دن عرفان صدیقی صاحب رہا ہو گئے. تو پھر یہ کہنا ٹھیک ہے کہ ہر صحافی کی گرفتاری کے بارے میں آپ سے نہیں ہر رابطہ کرتے تھے وہ؟ دیکھیں نا, میں رولا بول ڈالتا تھا نا. میں سیدھی سی بات ہے کہ صحافی گرفتار ہو جائے, اس کو اغوا کر لیا جائے, تو میں شور بہت ڈالتا ہوں. تو ظاہری بات ہے جو جس پہ الزام لگتا ہے اگر وہ وزیر اعظم ہے ملک کا, تو وہ پھر کوشش تو کرے گا نا مجھے بتانے کی یار یہ نہیں, ہم نے نہیں کیا. یہ کیا یہ حقیقت ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات اور معاہدہ عمران خان اور جنرل باجوہ نے مل کر کیا اور سزا یافتہ مجرم مسلم خان کو صدر عارف علوی سے معافی دلوائی؟
یہ تو ایک بہت بڑی حقیقت ہے. صرف مسلم خان نہیں، محمود خان بھی، 2 آدمی تھے. دونوں کو سزائے موت ہوئی تھی اور دونوں کے خلاف گواہی نہیں ملتی تھی. تو پھر جو ہے سوات کے جو لوگ ہیں انہوں نے ہمت پکڑی اور گواہ آئے اور انہوں نے آ کے بتایا جی کہ اس نے مسلم خان نے کس کس کو مارا ہے. تو اس کو ایک کیس میں سزائے موت نہیں ہوئی تھی، اس کو 2-3 کیسوں میں سزائے موت ہوئی. اور اس کے بعد جب مذاکرات شروع ہوئے تو مذاکرات میں مجھے یہ پتہ چلا کہ جی ایک شرط آ گئی ہے کہ جی ان کو رہا کیا جائے گا، مسلم خان کو اور محمود خان کو، اور کچھ اور 100 بندوں کی لسٹ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو مسلم خان اور محمود خان ہیں انہوں نے بہت سے بے گناہ لوگ، معصوم لوگ ان کو مارا. اور اس کو پھر عارف علوی صاحب جو ہیں ان کے صدارتی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ان کو جیل سے نکال دیا گیا اور اب پتہ نہیں وہ کہاں. اچھا مجھے بتاؤ مذاکرات کی نوعیت کیا تھی؟ مذاکرات کی نوعیت کا مجھے نہیں پتہ. وہ جنرل فیض صاحب کر رہے تھے ایز DG ISI بھی اور پھر ایز کور کمانڈر پشاور بھی. اور وانٹڈ لوگ جو ریاست پاکستان کو پاکستانی فوج کے جوانوں اور افسران کی شہادت میں ریکوائرڈ ہیں، جو وانٹڈ ملزمان، ان سے جا کے فیض صاحب جو ہیں وہ کابل میں ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر رہے تھے. میں کیسے مان لوں کہ آپ کو یہ علم نہیں کہ مذاکرات کی نوعیت کیا تھی؟ مذاکرات کی نوعیت یہ تھی کہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم افغان طالبان جو ہیں وہ ان کو یہ جب فورس کرتے تھے کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کریں تو وہ کہتے تھے جی آپ ان کے ساتھ معاملہ سیٹل کریں. آپ کہتے تھے کہ نہیں ہم ان سے معاملہ کیسے سیٹل کریں، انہوں نے تو ہمارے بندے مارے ہیں، تو یہ تو وانٹڈ ہیں. اور تو وہ الٹا کہتے تھے کہ جو تمہارے پاس جیلوں میں ہیں نا لوگ ان کو بھی چھوڑو. تو اب تو یہ اسٹیٹ کو چاہیے تھا نا کہ ان کے ساتھ اس طرح کی مذاکرات کرتی کہ کم از کم جو لوگ عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں. دیکھیں اس کے لیے کتنی بڑی ایکسرسائز کی گئی کہ پارلیمنٹ سے فوجی عدالتوں کا قانون پاس کروایا گیا، فوجی عدالتوں میں ان کو پیش کروایا گیا، گواہ نہیں آ رہے تھے، گواہ آئے اور پھر پورا ایک پروسیس چلا، ان کو سزا ہوئی. لیکن جنرل باجوہ نے اور جنرل فیض نے عمران خان سے بھی اپروول لے لی اور پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب. وہ تو آپ نے لکھا. میں آپ سے پوچھوں کیا مقصد کیا تھا ان لوگوں کو واپس یہاں پہ لے کے آنے کا؟ کیونکہ اب جو کچھ ہو رہا ہے وہاں کے مقامی تو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ واپس نہ آتے تو بڑا پرامن علاقہ ہو گیا تھا. اب پتہ نہیں کیا انسٹیبلٹی پھیلانا چاہ رہے تھے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ چاہ رہے تھے کہ TTP کے ذریعے پاکستان میں انسٹیبلٹی پھیلے. میں بھی جنرل باجوہ صاحب کا کوئی اپنا پلان تھا، وہ چاہ رہے تھے کہ ان کو واپس بلا کے دوبارہ ڈی اسٹیبلائز کر کے تو جو ان کا اصل منصوبہ ہے تھا اس پر عمل درآمد کروایا جائے.